صفحہ نمبر 63 آیت نمبر 152 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے عہد میں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب آپ لوگ کافروں کو اللہ کے حکم سے تلواروں سے کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب آپ لوگ کمزور ہو گئے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پہاڑی سے اترنے میں آپس میں مخالفت آئی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اس کے بعد آپ لوگوں نے نافرمانی کی، وہ چیز جو آپ لوگوں نے دیکھ لی جس سے تمہیں محبت تھی۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، پہاڑی پہ مقررہ جماعت میں دو گروہ بن گئے، دنیاوی مال غنیمت کی نیت کر کے اور آخرت کی نیت کی آپ لوگوں نے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کافروں سے پھیر دیا تاکہ آپ لوگوں کو جانچ لیا جائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وہ لغزش اللہ نے آپ لوگوں کی معاف فرما دی ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پہ فضل فرمانے والے ہیں۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ، جب آپ لوگ چڑھ رہے تھے اور کوئی بھی پیچھے موڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اللہ کے رسول تمہیں دوسری سمت بلا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں غم دیا، غم کے اوپر غم، تاکہ آپ لوگوں سے جو کچھ فوت ہوا اس کے پیچھے تمہیں فکر ہو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس کے پیچھے فکر ہو جو تمہیں تکلیف پہنچی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ آیات کی طرح ان آیات مبارکہ میں بھی احد کا منظر ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ ابتدا میں اللہ نے تمہیں فتح عنایت فرما دی، لیکن جب تمہارے اندر اختلاف آیا کہ حفاظتی پہرے سے اترتے ہیں کہ نہیں، کچھ افراد اتر گئے، کچھ وہاں رہ گئے، مال غنیمت کو دیکھے جب کافر بھاگنے لگے تو صحابہ کرام نے خیال کیا کہ کافروں کو ویسے بھی شکست ہو گئی، اب مال غنیمت کو سنبھالنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مال غنیمت کی نیت کی اور آپ لوگوں میں بہت ساروں نے آخرت کی نیت کی کہ ہم پہاڑی پہ ڈٹے رہیں۔ تو جبل رومات پہ جو صحابہ کرام رہ گئے، کم و بیش 10 کی تعداد میں، انہوں نے مقابلہ کیا لیکن ان کو شہید کیا گیا، اور
کافر پیچھے سے آ کے پہاڑی پہ قابض ہو کے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ اس میں بھی اخروی درجات ملے، شہادت کے درجے پہ 70 صحابہ کرام فائز ہو گئے، لیکن دنیاوی نقصان، ظاہری نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو فکر ہو جائے کہ آپ لوگ جس چیز کے حصول میں لگ گئے اس کا نقصان کتنا ہوا، اور بہت بھاری تکلیف صحابہ کرام کو اٹھانی پڑی، لیکن یہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بدستور کھڑے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کچھ 15 صحابہ کرام آس پاس رہ گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل زخم لگے، لیکن ڈٹے رہے، اور جو صحابہ ساتھ تھے ان میں سے کچھ شہید ہوئے، لیکن میدان کو نہیں چھوڑا اللہ کے رسول نے۔ دراصل مال غنیمت کی نیت سے صحابہ کرام پہاڑی سے اترے۔ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ دنیا میں جن کا جب تک وقت ہے تب تک رہنا ہے، صحابہ کرام کو شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا پڑا۔ مال غنیمت شریعت میں، شریعت محمدی کے اندر مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور مجاہدین ان کو اپنی ضروریات میں بھی لا سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں، اور جو جنگ میں گرفتار ہو جائیں مرد عورتیں تو ان کو باندیا اور غلام بنایا جاتا تھا۔ شرعاً یہ سلسلہ ابھی بھی منسوخ نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے مردوں کو غلام بنا لینا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لینا، یہ شرعاً ابھی بھی منسوخ نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی طور پہ جنیوا میں جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں تمام ممالک اسلامی و غیر اسلامی ان کے درمیان دستخط ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی غلام نہیں بنایا جائے گا، انسان کو آزادی ہوگی۔ اسی مسودے کا خیال رکھا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت کمزوری کی حالت میں ہے۔ اگر کہیں اسلامی دور آیا، پوری حکومت پہ، پوری دنیا پہ ایک اسلامی حکومت آئے گی، وہ باقی ہے، وہ مسلمانوں کی ہوگی، تو پھر شرعاً کوئی یہ سلسلہ منسوخ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی تھا، باندیاں رکھی جاتی تھیں، غلام رکھے جاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کے 123 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو اتنے بیٹے کیسے اللہ نے عنایت فرمائے؟ باندیاں تھیں، ان کی باندیاں تھیں، ورنہ 4 بیویوں سے زیادہ رکھنا تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے، تو باندیوں سے اولاد پیدا ہوتی تھی، اس لیے تو بیٹوں کی تعداد 123 تک پہنچ گئی تھی۔ باندیوں کا اس زمانے میں عام رواج تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے والد ماجد کی باندی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
بعد میں حضور کے ملک میں وہ باندی آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق منقول ہے کہ آپ نے 4 عورتوں کا دودھ پیا ہے، 2 آزاد اور 2 باندیوں کا۔ آمنہ اور حلیمہ آزاد عورتیں تھیں، ایک حقیقی ماں اور ایک رضائی ماں، اور ام ایمن یہ عبداللہ کی باندی تھی، ان کا دودھ بھی حضور کی مبارک ذات نے پیا تھا۔ اور سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی اور حضور کی مبارک ذات کی پیدائش کی خبر اور بشارت سنا کے ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اس کا دودھ بھی حضور کی مبارک ذات نے پیا تھا۔ اس زمانے میں باندیوں کا عام رواج تھا، غلاموں کا بھی رواج تھا، لیکن دین میں یہ ہے کہ جس نے اپنا سینہ پیش کیا دین اس کا ہے، اللہ کی رضا اس کو ملے گی۔ یہ نہیں کہ آزاد ہے یا غلام ہے، اللہ سے تعلق جس کا ہو بس وہی اللہ کے ہاں قریب ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور حبشہ سے آئے، حضور کے ساتھ محبت رکھتے تھے، کس مقام پہ پہنچے؟ بس دین اس کا ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا، جس نے دین سے محبت کی، سینے سے لگایا، دین اسی کا ہے، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو۔ آج کل وہ سلسلہ بظاہر نہیں ہے، شرعاً اور حکماً موجود ہے، مال غنیمت کی صورت آج بھی ہے، مجاہدین لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے میں جہاں امام تھا وہاں ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میں نے افغانستان سے ایک اعلیٰ قسم کا بندوق لایا ہے مال غنیمت میں، مجاہد تھا۔ ہیں اس زمانے میں بھی لوگ قربانی والے ہیں، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں نے قطر کا ویزا دیا ہوا ہے کہ آپ آئیں کام کریں۔ اس زمانے میں قطر کا ویزا 10 لاکھ روپے کا ملتا تھا۔ کہتا ہے جب تک یہ امریکہ افغانستان میں رہے گا دل نہیں چاہتا کہ میں جا کے قطر میں کام کروں اور ادھر یہ قرآن کا نظام بگاڑ کے ان کا تسلط رہے۔ جب تک میں زندہ رہوں میں ان کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ یاد رکھنا یہ بھی دین کی ایک مستقل شاخ ہے، یہ کام ذرا بھاری ہے، سینہ پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ عمل رہے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ تا قیامت مخلصین مجاہدین کی ایک جماعت رہے گی، جو دین کے لیے یہ جماعت لڑتی رہے گی۔ کم سے کم محبت عقیدت تو ہر شاخ سے ہو، باقی ہر ایک میں کام کرنا۔ زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے دین کی ہر شاخ کی محبت دل میں رکھو، تبلیغ کی محبت ہو، تصوف کی محبت ہو، اسلامی سیاست کی محبت ہو، خدمت خلق کی محبت ہو، جہاد کی محبت ہو، علم و تعلیم مدرسوں خانقاہوں کی محبت ہو۔ باقی کام اگر ایک میں ہو، محبت سب سے ہو، ایک میں کام کرتے ہوئے اللہ سب کا اجر عنایت فرمائیں گے۔ یہ تمام برحق راستے ہیں۔ اب ان آیتوں کو ہم کہاں لے جائیں؟ لاہور میں ایک دن ہمارے سبق کا وقت تھا، سبق شروع ہونے والا تھا، استاذوں کے ہاں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ استاذوں سے فرمانے لگے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اگر آج کل جہاد کی تعلیم نہ دیں، کیونکہ اب امت ضعیف ہے، اس شاخ کی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہمارے بڑے استاذوں میں سے تھے، وہ ناراض ہوئے، فرمایا قرآن کی آیتوں کو کہاں لے جاؤں؟
قرآن کی آیتوں کو کہاں لے جاؤں؟ سینکڑوں آیات ہیں، کیسے اس شاخ کی اشاعت نہ کی جائے؟ اور یہ یاد رکھیں، اگر جہاد اصول کے ساتھ اپنایا جائے تو یہ بہت ایک خیر کا ذریعہ ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ ہمارے نبی کے جو وضع کردہ اصول ہیں، ان اصول پہ اگر اس راستے کو اپنایا جائے، یہ ایک بابرکت راستہ ہے۔ ہمارے نبی کی ہر شاخ، ہر راستہ بابرکت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام راستے برحق ہیں، جس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی میدان احد کے منظر کے شکل میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا احد میں، جب آپ لوگ اللہ کے حکم سے کافروں کو کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب آپ لوگ کمزور ہو گئے اور باہمی اختلاف آیا۔ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور آپ لوگوں نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ آپ لوگوں نے وہ چیز دیکھی جس سے تمہیں محبت تھی۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، آپ لوگوں میں سے کچھ نے دنیاوی مال غنیمت کی نیت کی، کچھ نے آخرت کی نیت کی اور پہاڑی پہ ڈٹے رہے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے کافروں کی طرف سے تمہیں پھیر دیا تاکہ آپ لوگوں کا امتحان ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ لغزش اللہ نے تمہیں معاف فرما دی ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پہ فضل فرمانے والے ہیں۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، وہ وقت یاد کر جب آپ لوگ ہر ایک منہ موڑ کے پیچھے چڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول دوسری سمت جنگ کے لیے تمہیں بلا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا تاکہ آپ لوگوں سے جو چیز فوت ہو گئی اس کی فکر میں رہیں، اور جو تکلیف پہنچی اس کی فکر میں رہیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔